اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والمریض ممنوع مما زاد عن الثلث اذا تبرع به اما لو عارض علیہ بثمن مثلہ نفذ۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ مریض کے حوالے سے ہے۔ ہماری گفتگو اس حوالے سے چلی تھی کہ وہ اسباب ستہ کے جس کو مصنف نے ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے کوئی شخص محجور ہو جاتا ہے تصرفات مالیہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ صفی، مریض، مجنون، ان سب کا حکم گزر گیا۔ اب آج جو ہے وہ مریض کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ ہر مریض ممنوع من التصرف نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مرض کہ جو متصل بموت، ٹھیک ہے، اس کو مرض موت کہتے ہیں۔ یہ انسان جب حالت احتضار میں ہوتا ہے، ڈاکٹر وغیرہ جواب دیے رہتے ہیں، تب جا کے ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ بھی ممنوع من التصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا بات سمجھنے کے لیے اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جو شخص مرض موت میں مبتلا ہے وہ اگر تصرف کر رہا ہے نا، تو وہ دو تصرف کرے گا، یا تو وہ تصرف منجز کرے گا یا تصرف جو ہے کیا ہے معلق کرے گا۔ اگر اصول کی اصطلاح یاد ہے تو بات واضح ہو جائے گی کہ منجز کسے کہتے ہیں اور معلق کسے کہتے ہیں۔ واجب کی قسموں میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اور ہم ہی لوگوں نے پڑھا ہے، واجب کبھی معلق ہوتا ہے، کا واجب کبھی منجز ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں؟ جیسے واجب منجز جیسے آپ کو جو ہے کیا ہے بھی نماز ہے نا، واجب ہے اور منجز ہے، آپ کو بھی انجام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور معلق کیا ہے؟ معلق وہ کہ جو استطاعت کے اوپر معلق ہے، مثال طور پر حج کا وجوب ہے نا، ماہ رمضان کا مطلب اس وقت کے آ جانے کے اوپر ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب بہرحال یعنی معلق کسی چیز کے اوپر اس کو کیا تعلق کر دینا، یعنی لٹکا دینا اگر سمجھ لیجیے آپ، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور منجز جو کیا ہے نہیں، اس کا وقت جو کیا ہے فوری ہو جاتا ہے، وہی اس کو انجام دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریض ہوتا ہے وہ جو تصرف کرتا ہے، یا تو تصرف منجز کرے گا، یعنی کیا مطلب بس ابھی کہ بھائی فلاں اکاؤنٹ میں میرے اتنے پیسے ہیں وہ تمہارے لے لیے ہیں، وہ میرے پیسے سے وہ گھر خرید لو، وہاں فلیٹ لے لو، یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور چیک پہ جو کیا سائن کرتے جا رہا ہے، تو یہ تصرف ہے، لیکن تصرف ہے منجز ہے، یعنی اس کو کوئی معلق نہیں کیا کسی چیز پہ۔ اور کبھی کبھی جو تصرف کرتا ہے وہ معلق کرتا ہے، مثلا کیا کہتا ہے کہ میرا فلاں والا فلیٹ جو ہے کیا ہے وہ زید کے لیے ہے میرے مرنے کے بعد۔ اب دیکھیں اس کو معلق کر دیا اتنی موت کے اوپر، ٹھیک ہے، یا اتنا پیسہ اس کے لیے ٹرانسفر کر دینا، ہاں جی، فلاں بچے کے لیے بالغ ہونے کے بعد، اتوازن انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ جو تصرفات معلقہ ہیں، تو کہہ رہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریض تصرف نہیں کر سکتا، کون سا تصرف نہیں کر سکتا، منجز یا معلق؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مریض جو ہے معلق تو حتماً نہیں کر سکتا، معلق تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اور اگر کرے گا بھی تو وہ کس میں نافذ ہوگا؟ فقط ثلث میں، ٹھیک ہے، یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ تصرفات منجزیہ میں ہے کہ اگر کوئی اس تصرف ایسا کر رہا ہے کہ مثلا بس ساتھ جو کیا ہے بس کہیں کہیں گاڑی خرید رہا ہے، کہیں کسی کو کچھ پیسے دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا یہ بھی ثلث میں نافذ ہوں گی یا جتنے میں چاہے ہو سکتی ہیں؟ بس ان شاء اللہ۔ تو اب سنیے، اب یہ جو تصرفات منجزیہ کر رہا ہے تو سمجھنے والی بات ہے آج، یا تو یہ وہ ہیں کہ جو تصرفات تبرعی ہیں۔ تبرعی کسے کہتے ہیں؟ یعنی تبرع کا مطلب ہوتا ہے یعنی سمجھ لیجیے آپ مفت، فری ہے نا، اب اسی کا تبرع کرنا ہوتا ہے، ہاں یعنی ثواب کے لیے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کیا ہے، دیکھا طالب علم ہے بھائی، اتنا گھر کا اس کے پاس فلیٹ ہے نا، کیا کرے گھر، حالانکہ عام طور سے نجف میں 2.5 لاکھ میں گھر مل رہا ہے، وہ 1 لاکھ میں دے رہا ہے، تو یہ بھی تصرف کی یعنی اس کی شرعی طریقے سے کی ہے کہ تبرع یہاں پہ 2 معنی میں لیا جاتا ہے۔ ایک تو تبرع یہ ہے کہ یوں ہی صدقہ خیرات کر دینا مجانن، کوئی پیسہ نہیں لینا، اور تبرع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جو سوق کا ریٹ ہے اس سے بہت کم میں دے دینا، بس ان شاء اللہ۔ اس کو محابات بھی کہتے ہیں، یعنی اگر کتاب المتاجب میں آپ پڑھیں یہاں بھی وہ اصطلاح انہوں نے اس کی تصرفات محاباتی۔ محاباتی کیا؟ مثال طور پر کہ اگر آپ موبائل لینے جائیے تو اس موبائل کی قیمت 5 لاکھ ہے، لیکن دیکھا کہ سامنے والا طالب علم ہے تو کہ کچھ ہم شریک ہو جائے تو کچھ سے لے لیں گے، تو کیا 2 لاکھ لیا اور موبائل دے دیا 5 لاکھ کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محابات، یعنی چیز کی اس کی جو قیمت ہے وہ بھی نہ لینا، تو اس طرح تصرفات۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ جو تصرف منجزی کر رہا ہے، ابھی کر رہا ہے، وہ یا تو تبرعی کرے گا یا ثمن المثل، 5 لاکھ کی چیز ہے تو 5 لاکھ ہی میں بیچے گا مثال طور پر، یا خریدے گا،
تو کہہ رہے کہ اگر وہ اس طرح کا تصرف کر رہا ہے کہ جو تصرف جو ہے ثمن المثل کے ہے تو کہہ رہے یہ نافذ ہے، یعنی یہ نافذ ہو جائے گا، یعنی صحیح ہے، بتا دیں انشاءاللہ۔ لیکن جو تصرفات تبرعی ہے اس میں کہا گیا کہ یہ فقط ثلث میں نافذ ہوگا، اس کے ہٹ کر زیادہ میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی باقی سب ورثہ کا حق ہوگا۔ تو یہ محجور کیوں ہوتا ہے مریض جو موت کے قریب ہوتا ہے؟ تو آپ دیکھیں نا مریض محجور ہوتا ہے تو یہ تو فطری چیز ہے نا، آخری چیز آخری کام ہوتا ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ جتنا زیادہ، یا تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے کیا کرے وہ کار خیر کر لے، ایک وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا کانسیپٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لیے بھی ایسا کرتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ مطلب جب میں بیمار پڑا بستر پہ رہا تو کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، میرا فلاں بیٹا میں وہاں کا وہاں ہے تو وہیں رہ گیا ہے نا، کسی نے وہ نہیں، تو غصے میں کیا کرتا ہے وہ کسی کے نام نہیں کرتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ، ہے نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ یا پھر جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، دنیا سے مایوس ہو چکا ہے، اس کی نظر میں یہ ہے کہ مال ضرورت کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ چاہتا ہے بس جس کے حوالے کر دے۔ تو یہ سب کیا ہے، ورثہ کا حق ہے، جو اس حالت میں انسان عام طور سے کیا کرتا ہے، اس کا خیال نہیں کرتا ہے۔ تو شریعت نے اس کا خیال کیا ہے کہ آپ جتنا بھی کہیں بس ثلث میں آپ کو بات جو ہے نافذ ہوگی، اس کے علاوہ جو کیا ہے یعنی ورثہ کا حق ہوگا۔ ایام تو سب ہوتا ہے جی، اکثر سن رکھا ہوگا آپ نے، ہاں، کہ فلاں بیٹے کو نہیں دیا، ان کو نہیں دیا، جی ٹھیک ہے۔ ہاں کہہ رہے کہ اور یہ جو ہم نے بات کہی کہ اقوا یہ ہے ہمارے نزدیک کہ اگر حتیٰ کہ وہ تصرفات منجزیہ ہی کیوں نہ کرے، اگر فری کا کر رہا ہے تصرفات منجز، اگر فری میں دے رہا ہے مثال کے طور پر، اور فری میں نے بتایا کہ فری یا تو ایک دم بالکل فری ہے یا اس سے ثمن المثل سے بھی کم، تو یہ سب کیا ہے، علی الاقوا یہ ہے کہ یہ تصرفات نافذ نہیں ہوں گے، بتا دیں انشاءاللہ۔ ہاں لیکن اگر منجز کر رہا ہے اور ثمن المثل کے حوالے سے کر رہا ہے تو پھر نافذ ہو جائیں گے، یہ بات کہی تھی جی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے، اب اس کے مقابلے میں یہ علی الاقوا ہے جس کو انہوں نے مصنف نے ذکر کیا، اس کے مقابلے میں ایک قیل ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں، اگر وہ تصرفات منجزیہ کر رہا ہے تو وہ اصل سے جو کیا ہے اس کا نکلے گا، یعنی وہ جتنا بھی وہ خرچ کر رہا ہے وہ اصل سے اس کو نکالا جائے گا، یعنی مال اصل سے، ثلث میں نافذ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں جو کچھ کر رہا ہے وہ سب اصل سے نافذ ہوگا۔ کیوں کہہ رہے للاصل، اصل سے، دیکھیے یہ اصطلاح ہے گویا کہ یعنی ثلث میں یا اصل میں، تو اصل مال کیا ہو گیا، جو اس کا پورا مال ہے اس سے نکالا جائے گا، اور ثلث میں سے نہیں، اس کے جتنے مال اس میں سے بس ثلث میں ہی نافذ ہوگا، پورے میں نہیں ہوگا، بتا دیں انشاءاللہ۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے کہا کہ نہیں اگر منجزی کر رہا ہے تو سب میں نافذ ہوگا حتیٰ کہ تبرعی کیوں نہ ہو، تو اس کی دلیل انہوں نے ذکر کی کہ چونکہ اصل ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ اصل سے کیا مراد ہے، اس میں اختلاف ہے، اصل سے اختلاف نہیں ہے، مثلا اصل سے دو تشریح جو ہے وہ شرح نے کی ہے۔ اصل سے مراد یا تو اصل یہ ہے کہ اصالت الناس مسلطون علی اموالہم، جو حدیث پیغمبر کی کہ لوگ جو ہیں کیا ہیں اپنے مال کے اوپر مسلط ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی کتاب ہے، آپ کی پینسل ہے، آپ کا قلم، آپ جو چاہے اس کے ساتھ کیجیے، ہے نا، آپ کا موبائل ہے، آپ کی مرضی جیسے خرچ کیجیے، پتہ نہیں آپ کے پیسے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ اس کا وہ اپنا مال ہے، اپنا کمایا، زندگی بھر اس نے کمایا ہے، اس نے بزنس کی سب کچھ کیا، تو وہ اپنے نہار پر کیا الناس مسلطون علی اموالہم کے تحت جو کیا ہے اس کو حق حاصل ہے کہ جیسے چاہے جتنا چاہے تبرع کرے، جتنا چاہے جو ہے صدقہ خیرات کرے، اس کی مرضی۔ ایک اصل کی تشریح یہ کی بعض شرح نے، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہاں اصل سے مراد کیا ہے، استصحاب ہے، استصحاب کرے، یہ اس کی کیا مطلب ہے، یعنی استصحاب یہ کہ مریض ہونے سے پہلے یہ کیا ہے اگر کوئی حکم لگاتا، کچھ خریدتا، تو یہ کس میں نافذ ہوتا، اصل میں یا ثلث میں، اصل میں۔ تو اب بھی ہم کو شک ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب بھی یہی ہے کہ یہ اصل میں ہی نافذ بتا دیں انشاءاللہ۔ تو یہ اصل اس کو پڑھتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ مصنف نے تو ثلث ہی کہا نا، نہیں اس کو وہ اگر آپ مشجر بنائے گا تو سمجھیے گا، ایسے نہیں ایک دم سے نظریہ آ گیا، آپ یہ کیجیے کہ تصرفات مریض لکھ دیجیے اوپر، اس کے بعد تصرفات مریض اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے کہ یہ تصرف کر رہا ہے تبرعی کر رہا ہے یا پھر جو ہے بالعوض کر رہا ہے، تبرعی کر رہا ہے یا بالعوض کر رہا ہے۔ اگر تبرعی میں پھر اس میں دو قسمیں لائی ہیں، منجز اور معلق۔ معلق میں سب کے سب وہ ہیں کہ معلق تصرف جو کیا ہے صرف ثلث میں نافذ ہوتا ہے، اگر مرنے کے بعد کوئی کہہ رہا حکم تو بس ثلث میں ہے، باقی سب ورثہ کا حق ہے۔ منجز میں آ جائیے، تبرعی ہے اور منجز ہے تو کہہ رہے نافذ نہیں ہوگا، تبرعی اور منجز ہے نافذ نہیں ہوگا، علی الاقوا مصنف نے یہاں پہ نظریہ دیا۔ اور ایک اور فرق کیا تھی وہ اس کی بالعوض کر رہا ہے، بالعوض اگر ثمن المثل میں کر رہا ہے
تو ٹھیک ہے نافذ ہو جائے گا. یہ اگر اس کو مشجر بنا لیجیے مطلب 1 منٹ بھی نہیں لگے گا بات سمجھ میں آ جائے گی. متوازن ان شاء اللہ. بالعوض میں کیا ہے؟ بالعوض اور ثمن المثل کے تحت کرا تو کر سکتا ہے. یعنی اگر 5 لاکھ کی چیز جو 5 ہی لاکھ میں بیچ رہا ہے تو مشکل نہیں ہے. گھاٹا نہیں جی سنیے گا. والمریض و عبارت دیکھیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی تاکہ مطلب جب کبھی عبارت کتاب کھول کے دیکھیں تو بات تب پہ واضح رہے. والمریض و ممنوع مما زاد عن الثلث. ٹھیک ہے کہ مریض جو ہے وہ ممنوع ہے یعنی کیا مطلب محجور ہے کہ تصرف کرے کس میں مما زاد عن الثلث. ثلث میں حتماً ثلث اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ثلث میں حتماً وہ تصرف کر سکتا ہے. مما زاد عن الثلث اگر 100 روپے کا مالک ہے تو وہ 33 تک کے جو کیا ہے حتماً تصرف کر سکتا ہے. 44 میں 40 میں کرے یہ اس میں نہیں. اچھا اس میں تصرف نہیں کیا کب اذا تبرع به جب وہ کیا کرے اس تصرف میں وہ کیا ہے تبرع کا قصد رکھتا ہو. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کی عرض کیا کہ یہاں پر تبرع سے مراد ایک تو بالکل فری ہے صدقہ خیرات والا مسئلہ ہے اور وہ بھی ہے کہ تبرع کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز ہے اس کی بہت کم قیمت میں بیچ دینا. چونکہ مثال سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہاں پہ تبرع میں دونوں ہیں. بات واضح انشاءاللہ. اما لو عارض علیہ بثمن مثل نفع دیکھیے وہ والی بات عوض والی لکھا تھا ابھی آپ نے کہ اگر وہ عوض کے ذریعے سے کر رہا ہے بیچ رہا ہے یعنی جو موبائل خرید رہا ہے تو وہ اتنی قیمت دے رہا ہے. موبائل اپنے بیچ رہا ہے یا اپنا گاڑی بیچ رہا ہے تو اسی کی قیمت لے رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اس کا حکم جو کیا نافذ ہو جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. وَإِن نَجَّزَ یہاں پہ واو وصلیہ ہے یعنی اب عبارت مصنف کی طرح سے پڑھیں. مصنف کی بات سے پڑھیے کیا ہے والمریض ممنوع مما زاد عن الثلث وَإِن نَجَّزَ دیکھیے وَإِن نَجَّزَ گرچہ واو وصلیہ گرچہ وہ کیا ہے تصرف منجز ہی کیوں نہ کر رہا ہو. چونکہ معلق میں کہا جاتا ہے کہ وہ مغلق میں سب کہتے ہیں کہ جی ثلث سے زیادہ میں نہیں کر سکتا یعنی میرے مرنے کے بعد مثلا میرا گھر دوسرے کے نام دے دینا ایسا نہیں ہو سکتا. مریض کو رسا کا حق ہے. ہاں کہہ رہے گرچہ وہ منجز ہی کیوں نہ کر رہا ہو. ٹھیک ہے. وَإِن نَجَّزَ مَا تَبَرَّأَ بِهِ یعنی جو چیز وہ تبرع کر رہا ہے وہ اس میں تنجز کا ہی قصد کے نہیں وہی فوراً کر رہا ہے. ٹھیک ہے زمن حال میں فیما تبرع به فی مرضه. اب دیکھیے یہ تبرع کا کیا ہے بیان وہبہ یعنی یہ کہ اپنا مال جو کیا ہے کسی کو وہب کا ہدیہ کر رہا ہے. اپنی گاڑی مثلا وہ ہے اس گاڑی کو اس کو دے دینا. دے دینا نہیں ہے میرے مرنے کا نہیں کہ دے دو گاڑی اٹھا کے دے دیا یہ لو چابی تم لے لو مثال طور پر وہ والا فلیٹ میرا تم لے لو یہ سب چیز. اور وقف ہو یا پھر وقف کر رہا ہے. ٹھیک ہے میرے فلاں جو مثلا تو وہ بلڈنگ ہے وہ وقف ہو گئی فقراء و مساکین کے لیے یہ ساری چیزیں. اور تصدق بھی سنیے گا یا پھر کیا ہے صدقہ کر رہا ہے. تو یہ ساری مثالیں کہیں کی ہیں تبرع مجانی. دیکھیں انسان ہدیہ کرتا ہے تو کوئی عوض نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے وقف میں نہیں عوض نہیں ہے صدقے میں عوض نہیں ہے. او ہا با بھی اسی طرح نے کہا تبرع دونوں میں. اور ہا با بھی ہوا مطلب ہے وہی محابات کرنا یعنی کہ ہاں بہت کم قیمت میں بیچ دینا. بتا دیں انشاءاللہ. اور ہا با بھی فی بین اور اجارت یعنی کیا مطلب یعنی کسی چیز کو بیچنا ہے. اب دیکھ رہا ہے بھائی سامنے والا خریدنے والا طالب علم ہے نا اس کے پاس نہیں تو ثواباً کیا کرتا ہے کہ مثلا 10 کی چیز 5 میں بیچ دے رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں محابات یعنی بے میں. اور اجارہ یا پھر نہیں اجارے پہ دے رہا ہے اپنے گھر کو کم قیمت لیکن بہت کم قیمت پہ دے رہا ہے. ورنہ ایسے اس گھر کی قیمت مثال طور پر 3 لاکھ کی ہے لیکن طالب علم سمجھ کر وہ کیا ہے 1.5 لاکھ پہ لکھ دے رہا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. تو یہ سب تصرفات کر سکتا ہے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا مریض ہے نا. ٹھیک ہے ثلث میں نافذ ہوگا اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. علی الاقوا عند المصنف. اچھا ٹھیک ہے دلیل کیا ہے آپ کی تو کہنے للاخبار الکثیرہ الدالہ علیہ منطوقا و مفہوما. کیوں اس لیے کہ اس حوالے سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ جو اس مضمون کے اوپر دلالت کرتی ہیں منطوقاً بھی اور مفہوماً بھی. دیکھیے جیسے ایک یعنی منطوق کی روایت پڑھ دیتے ہیں جیسے ان سماع قال. سماع کی روایت ہے چھٹے امام سے فرمایا کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام میں نے چھٹے امام سے سوال کیا ان عطیۃ الوالد لولدہ. ٹھیک ہے کہ والد جو ہے وہ جو عطیہ کرتا ہے ولد کو. فقال اما اذا کان صحیحا فہو مالہ یصنع بہ ما شاء. کہہ رہے کہ اگر یہ حالت صحت میں ایسا کر رہا ہے دے رہا ہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کو کئی بھائی ہیں ایک کو جو کیا ہے بہت سی چیزیں عطا کر دی تو اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں اگر صحت مند ہے باپ کوئی مسئلہ نہیں ہے.
دے سکتا ہے. وہ اما فی مرض ہی فلا یسو، لیکن اگر مرض کی حالت میں ایسا کر رہا ہے تو صحیح نہیں ہے، چونکہ اور بھائی ہیں تو ان کا بھی حق ہے. تو ثلث سے زیادہ، تو ثلث تک کے نافذ ہوگا، ثلث سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگا. آزاد ان شاء اللہ. یعنی ثلث یعنی ایک آدمی کو دے سکتا ہے، ایک بیٹے کو. ہمارے ساتھ ہیں ادھر. جی یہ ہم سے کسی نے سوال پوچھا تھا اسی طرح کہ اگر کوئی اپنے بڑے بیٹے کو ولی نہ بنا کے چھوٹے کو ولی بنا رہا ہے، سب کچھ اس کے نام پر، کیا کر سکتا ہے زندگی میں، اپنی زندگی میں؟ کون سوال کر رہا ہے؟ جیسے ہم سے کسی نے پوچھا تھا، جیسے ہم 3 بھائی ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے چھوٹے ہیں، تو میرے والد جیسے مجھ سے ناراض ہے اور اس ناراضگی میں مجھے ولی نہ بنا کے انہیں ولی بنا دیا اور سب کچھ انہیں کے نام پر، تو ایسا جائز ہے؟ وراثت میں سے حصہ ان کو نہیں دیا. محروم کر سکتا ہے والد، اگر صحیح ہے، ہمارے موت میں نہیں، درست کر سکتا ہے. وراثت سے محروم کر سکتے ہیں. کر سکتا تو وہی نا، باپ کا قاتل ہو تبھی تو ہو سکتا ہے، باپ کا قاتل ہوگا یا پھر کافر ہو جائے، اس کے علاوہ تو وراثت سے محروم نہیں ہوگا. پھر اس میں 2-3 چیزیں تو ایسی دے ہی نہیں سکتا چھوٹے بیٹے کو. انگوٹھی تلوار والا جس کو وہ کہتے ہیں، کیا نام ہے اس کو، اس کی ایک اصطلاح ہے، حبوا بولتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبوا. اس میں باپ کی تلوار، باپ کی انگوٹھی، رضا. رضا. سنیے خیر، وقیلا یمزی من الاصل للاصل وعلیہ شواہد من الاخبار. تو یہ تو مطلب یہ تھا کہ اگر وہ تصرفات منجزیہ بھی کر رہا ہے اور تبرعی کر رہا ہے تو وہ ثلث میں ہی نافذ ہوں گے، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوں گی. اور اس کے مقابلے میں ایک قول ہے کہ نہیں، یمزی من الاصل، بلکہ یہ سب جو تصرفات وہ کر رہا ہے وہ تصرفات جو کیا ہیں اصل میں داخل ہوں گی، یعنی اصل سے اس کو نکالی جائیں گی، ثلث سے نہیں. دلیل کیا ہے کہ دلیل اصل، چونکہ ہمارے پاس اصل ہے. اور اصل کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ اصل میں 2 لکھیے آپ. اصل یا تو یہ روایت کے ضمن میں یہ ہے کہ الناس مسلطون علی اموالہم، اب جیسے چاہے وہ تصرف کرے، ایک بات. اور دوسری، یا پھر اصل سے اصالت استصحاب ہے کہ جو کہ جب وہ پہلے صحیح تھا تو اب اصل سے سارے خرچ کر رہا تھا، اس میں نافذ ہوتا، اب بھی جو کیا ہے اس میں نافذ ہوں گے. وہ علیہ شواہد من الاخبار. اور اس بات کے اوپر جو کیا ہے، ایک تو مطلب یہ اصل ہے ہمارے پاس، اور دوسری دلیل کیا ہے کہ روایتوں میں یہ چیز وارد ہوئی ہے. روایت بہت لمبی ہے، آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. اب سنیے، ہاں کل یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، تو یہ بات بہت آسانی سے آپ پر واضح ہو جائے گی. کیا کہ اگر کوئی شخص مہجور ہوتا ہے نا، یعنی اگر مثال طور پر صفاحت اس پہ ظاہر ہو گئی ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صفاحت اگر کوئی صفی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو محجور ہونے کا مسئلہ ہے، یا اس محجور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حاکم شرع حکم لگائے تب فلاں شخص کوئی شخص جو ہے محجور ہوگا، یا نہیں بس وہ صفی ہوتے ہی خود بخود محجور ہو جائے گا. یا اسی کے برعکس اگر کوئی رشید ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے، تو اگر رشید ہو گیا تو اس محجوریت کے اٹھنے کے لیے حکم حاکم کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ جیسے ہی رشید ہوتا ہے فوراً خود بخود جو کیا ہے وہ یعنی رشید ہوتا ہے خود بخود وہ محجوریت اس سے اٹھ جاتی ہے، حاکم کے حکم کی ضرورت نہیں ہے. کل ایک سب اشارہ کیا تھا، ہاں آج جو ہے وہ، ہاں آج اس کی جو ہے کیا ہے عبارت بھی پڑھیں گے. اور اس میں جو ہے کیا ہے 3 اقوال ہیں علماء کے درمیان، 3 اقوال ہیں. ایک قول تو یہی ہے تو یہ بات جو ہے وہ صفی کی ختم ہو چکی تھی، اور اس کی بھی ختم ہو گئی، غلام کی بھی اور مجنون کی بھی، اب دوبارہ سے صفی والے بات کو لے کے آنا ہے. صحیح بات. یعنی یہ ایک الگ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں صفحات کے حوالے سے کہ یہ صفحات جو ہے وہ کی وجہ سے حجر، یہ ایک تھوڑا سا الگ مسئلہ ہے اس سے، سمجھ رہے ہیں. حالانکہ اس میں ذکر کر تو صحیح بات ہے، بہتر ہوتا صفحات میں جو ہم نے پڑھا تھا. اب آپ ابھی دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، بات یہ سوال واضح ہو گیا کہ اگر کوئی صفی ہوا تو محجوریت کے لیے، رشید ہو گیا تو محجوریت کے اٹھنے کے لیے آیا حاکم کے حکم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ خود بخود جو کیا ہے یہ چیزیں وہ خود بخود محجور ہو جائے گا، خود بخود محجوریت اٹھ جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے. تو مصنف یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں حکم حاکم کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی صفی ہوتا ہے، جیسے ہی ظاہر ہو گیا کہ اب یہ صفی ہو گیا ہے، ابھی تصرفات عاقلانہ نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے بس صفاحت کے ظاہر ہوتے ہی گرچہ حاکم حکم نہ بھی کرے تو وہ کیا ہے محجور ہو جاتا ہے. تو اس کے بغیر شراب قبول کیا جائے گا؟ کوئی چیز اس نے خرید لی تو اس کا ولی جا کر کے اس معاملے کو باطل کر سکتا ہے. جیسے بالکل حتیٰ خیار مجلس ہو تب بھی بالکل. آپ دیکھیں نا یہ وہ اصل میں وہ بے ہی باطل ہے،
تو خیار کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. جو ایک دم رشید تھا خیار تو اس نے فرع ہے، معاملہ صحیح کیا بات ہے. تھا. جی رشید تھا تو اس نے معاملہ کیا تھا، پھر کیسے باطل ہوگا؟ نہیں، رشید میں نہیں، صفحات کی بات کر رہے ہیں. صفحات میں دیکھیے نا، تو اب یہ اس کی دلیل سنیے. دیکھیے یعنی 3 اقوال ہیں، ہر ایک کی اپنی دلیل ہے، تو یہ دلیل واضح ہونی چاہیے. مصنف نے کیا ذکر کیا کہ جیسے ہی اس سے ظاہر ہوا کہ ابھی صفی ہو گیا ہے تو پھر وہ کیا ہے، حکم حاکم کی ضرورت نہیں ہے، وہ صفی ہو جائے گا، ہاں محجور ہو جائے گا. دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے محجوریت کی، سنیے گا، محجوریت کا مقتضی کیا ہے. مقتضی یعنی آپ دیکھا ہوگا یعنی علت تامہ کی تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے بن کر علت تامہ ہوتی ہے. مقتضی، شرط اور عدم معنی، ہے نا. تو مقتضی کیا ہے کس کا، اس کا عفواً محجوریت کا مقتضی کیا ہے، صفحات ہونا، صفی ہونا. اب وہ صفی ہو گیا ہے تو کیا ہے، وہ خود بخود محجور ہو جائے گا. کبھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مقتضی جو کیا ہے صفحات ہے اور حاکم کا حکم ہے، یہ تھوڑی کہا گیا صفحات پلس حکم حاکم، نہیں کہا گیا ہے. بس کہا گیا ہے کہ محجوریت کے لیے صفحات شرط ہے. قرآن نے بھی کہا لا تؤتوا السفہاء اموالکم، اپنے اموال کو سفہاء کے حوالے نہ کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ اذا حکم الحاکم مثلا بذالک، نہیں، صاف صاف. تو جیسے وہ صفی ہوا کیا ہو جائے گا، وہ محجور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ولظاہر قولہ تعالیٰ، اور اس طریقے سے کیا ہے قرآن مجید یہ قول کہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، یہ اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہ جس کے اوپر حق ہے وہ صفی ہو. اب یہ کیا ہے، ابھی اس آیت کے پورے پس منظر کو سمجھنا ہوگا آپ کو، تب جا کے بات واضح ہوگی. دراصل یہ آیت کریمہ کیا ہے، یہ آیت کریمہ آج کل بہت ایسے مسائل ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے نہیں ہیں تو، اور ایسا اس طرح کیس ابھی نظریں میں بھی سننے میں آیا ہے. تو بہرحال اگر اس کو متوجہ رہیں تو بہتر ہے. حالانکہ ہم لوگ دیکھیں تو یہ قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں اس حوالے سے. انسان کا کیا ہے مسئلہ یہ کہ جب آپ کبھی کسی کو قرض دیجیے، حالانکہ یہ سفر کے حوالے سے ہے اور سفر میں ہیں آپ، تو سفر میں عام طور سے ہوتا ہے، اب آج کے زمانے میں نہیں، اب آج کو تو موبائل میں بھی پین آتا ہے، اس پہ لکھ لیجیے آپ. لیکن پہلے زمانے میں ہوتا تھا قلم وغیرہ کی چیز ہوتی تھی، ضرور نہیں تھی، لوگ نہیں رکھتے تھے اور کوئی چیز نہیں رکھتے تھے. تو کہنے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں کسی کو قرض دے رہا ہے تو چاہیے کہ کوئی عادل شخص جو کیا ہے اس کو لکھ لے کہ مثلا فلاں نے فلاں کو جو کیا ہے قرض دیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو سامنے والا جو قرض لے رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ عدالت کے ساتھ وہ کیا کرے، اس کا اقرار کرے، اس طریقے سے اقرار کرے کہ اس میں کوئی یعنی کہ نا توریہ نہ کرے، سمجھ رہے ہیں، کہ جس میں کل کے اختلاف ہو جائے. بتا دیں ان شاء اللہ ایک دم کہنے یہ اگر اس آیت کو پورا اٹھا کے دیکھیں، پورے پیج کو پڑھیں ترجمہ، تو اس سے ساری باتیں اس میں ملیں گی آپ کو کہ جو مثلا وہ ہے ایکتب القاتل بالعدل، کہ کوئی عادل شخص جو کیا ہے عدالت سے اس کو لکھ لے، جو اقرار کرنے والا وہ اقرار بھی جو اچھی طریقے سے کر لے تاکہ کس طرح کوئی یعنی ایہام جو باقی نہ رہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، بس اگر کوئی شخص کہ جو جس کو یعنی جس کو حق ہے، جس کے پاس مثلا وہ قرضہ ہے، وہ کیا ہے صفی ہوگا، تو اس کے بعد جو کیا ہے یہ منع کیا گیا ہے. یہ کہاں ہے یہ آیت کریمہ 3 نمبر، ہاں یہ آیت پر فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، یعنی وہ کہ جو جس کے اوپر حق ہے اگر وہ صفی ہوگا، ٹھیک ہے، اور ضعیفاً یا پھر ضعیف ہو، لا يستطيع ان يمل، ٹھیک ہے، وہ املا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو کیا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا ولی جو کیا کرے وہ لکھ لے، وہ جو کیا ہے اس کا املا کرے، یعنی وہ ادا کرے کہ میں نے مثال طور پر کتنا حق لیا ہے، کتنا کس سے قرضہ لیا. تو دیکھیے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ دیکھیے صاف طور پر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی صفی ہے تو وہ حق کے لیے خود جو کیا ہے املا نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی صفی ہو اور حاکم نے محجور کا حکم لگا دیا ہو تب ولی یہ کام کرے گا. بتا دیں انشاءاللہ، یعنی یہ سب آئے سے بس استدلال یہ کرنا تھا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صفاحت ہی جو کیا ہے مقتضی ہے کس کے لیے؟ محجوریت کے لیے. بس صفاحت ہو گئی تو کیا ہے وہ محجور ہو جائے گا. قرآن مجید کی آیت اور اس سے سب. ہاں اچھا، مصنف نے کیا کہا تھا سنیے گا، تفصیل کے قائل ہے مصنف نے کیا کہا تھا؟ مصنف نے کہا تھا کہ اگر صفی ہو گیا تو محجور ہو جائے گا، حاکم کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر رشید ہو گیا تب بھی نہیں. یہاں پر مصنف مستفصل قائل ہے اگر رشید ہو جاتا ہے تو اٹھنے کے لیے کیا ہے؟ امتحان. ہاں حاکم کے حکم کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے بھائی یہ کون سی بات ہو گئی ہے نا. تو یہ بات ہے, اس کی دلیل مصنف دے رہے ہیں, سنیے اس کی مصنف دلیل دے رہے ہیں اس لیے کہ دیکھیے کہ صفاحت کا زائل ہونا, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ محتاج ہے کہ انسان کیا کرے, اس کے لیے اجتہاد کرے, کوئی امارہ جو ہے قائم ہو, نشانی قائم ہو کہ واقعی اب آپ صفی ہو. اس کیا کہا, اس سے پہلے پورے مراحل گزرے تھے, امتحان لینا کہ کوئی صفی ہے تو وہ رشید ہوا کہ نہیں, یہ ساری چیزیں. تو کہہ رہے یہ ساری چیزیں کون کرے گا, کہہ رہے یہ ساری چیزیں جو ہے مجتہد کی ذمہ داری ہے, حاکم کی ذمہ داری کہ وہ ان سب امور کو انجام دے, تب جا کے حکم لگائے کہ ہاں اب یہ صفی نہیں رہا. تو میں کہنے مقصد کیا ہے کہ 3 اقوال ہم نے کہا تھا کہ ایک قول کیا ہے, جس میں سے تفصیل کا قول جو مصنف نے اختیار کیا وہ یہ کہ صفاحت ظاہر ہوتے ہی محجوریت آ جائے گی, لیکن محجوریت کے اٹھنے کے لیے حکم حاکم کی ضرورت ہے, گویا کہ تفصیل کا قائل ہے. انہوں نے, ہم نے ویسے بحث پڑھی تھی اوپر یہ کہ ایک تو شروع سے ہی صفی ہے تو اس میں جو اس کا ولی ہوگا اس کا صفی کا, لیکن وہ پہلے رشید ہو گیا, اس کے بعد پھر صفی ہوا ہے تو پھر حاکم شرعی ہوگا. تو یہاں پر انہوں نے اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کیا, مصنف نے دائرہ کہہ دیا کہ جیسے ہی وہ رشید ہوگا تو حکم میں حاکم شرعی کی ضرورت ہے. سمجھے ہمارے نہیں, البتہ یہ اس حوالے سے ہے کہ جو صفی ہوا اور پھر رشید ہو گیا, یعنی ایک دم, یعنی کیا آپ سمجھیے کہ جو مسبق با کیا ہو, رشد ہو, رشید تھا صفی ہو گیا پھر رشید ہوا, اس کے لیے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے تو یہ ایک قول ہو گیا تفصیل کا. اس کے مقابلے میں کیا ہے, وکیل یتوقفان علی حکم ہی لذالک, کہہ رہے کہ نہیں صرف جو کیا ہے, صرف صفاحت کی وجہ سے محجور نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہے, بلکہ دونوں کے دونوں, یعنی صفاحت یعنی محجور ہونا اور محجور کا نہ ہونا, یعنی محجوریت کا اٹھنا, یہ دونوں حکم حاکم کے اوپر کیا ہے, موقوف ہے. دلیل کیا ہے ان کی, کہ دلیل وہی لذالک, جب بھی آپ نے اوپر دلیل دی, آپ اس دلیل کو صرف مخصوص کر رہے ہیں کس سے, اٹھنے سے, یعنی رشد کے لیے. ہم کہہ رہے کہ نہیں, صفاحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی امتحان لے کہ فلاں شخص صفی ہوا ہے کہ نہیں, سمجھ رہے ہیں. تو یہ کام مجتہد کا ہے, حاکم جو کیا ہے اسلام کو انجام دے گا. تو صفاحت محجور ہونے کے لیے بھی حکم حاکم کی ضرورت ہے, اور محجوریت کے اٹھنے کے لیے بھی حکم حاکم کی ضرورت ہے. یہ نہ تو نام تو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے, شرائع الاسلام میں ہے, یعنی محقق علی. وکیل لا فیہما, ٹھیک ہے. اور ایک قول جو کیا ہے, جس کو شارع نے اختیار کیا ہے کہ نہیں, نہ صفاحت کے, نہ محجوریت کے لگنے کے لیے اور نہ محجوریت کے اٹھنے کے لیے, دونوں میں سے کسی چیز کے لیے حکم حاکم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی دلیل سنیے. کیوں, اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا مقتضی صفاحت کے لیے, مقتضی محجوریت کے لیے کیا ہے, صفی ہونا. بس وہ صفی ہو گیا تو محجور ہو جائے گا, خود بخود ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے کیا ہے, رشید ہو گیا تو کیا ہے, اس کے اوپر محجوریت جو اٹھ جائے گی, بتا دیں انشاءاللہ. تو ان دونوں کے لیے ہمیں حکم حاکم کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ جس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, کیا, جس میں کہا گیا تھا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, کہ اگر تم, یہ جو کہا تھا نا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ, اپنے یتیموں کا امتحان لو, ہاں, اور کہ وہ صفی, یعنی اگر تمہیں احساس ہو کہ وہ رشید ہو گئے ہیں, تو کیا کہا گیا تھا, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. تو یہ کہا گیا کہ ان کو ان کے مال کو دے دو. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر وہ رشید ہو جائیں اور حاکم حکم کر دے تب تم کیا کرو, اموال دو. نہیں, کہا گیا تھا اگر تمہیں احساس ہو کہ وہ رشید ہیں تو ان کا مال دے دو. تو اس کرے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے, حیث علق الامر بالدفع علی ایناس رشد. یہ کہا گیا کہ دیکھیے کہ مال کب دینا ہے, کہا جب رشید ہو جائیں. پڑھے تو تو بس رشید ہو گئے تو کافی ہے, حکم حاکم کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلے یہ مسئلہ ہو سکتا تھا آسان تو, لیکن آج کے دور میں گرچہ ترقی یافتہ دور ہے, لیکن آج اس معاملے میں اگر آپ حکم حاکم کی ضرورت ہے تو آپ اس کو انجام نہیں دے سکتے, ہے کہ نہیں. عالم یہ ہے کہ یہاں رہ کے کوئی رشید آدمی پاگل ہو جائے گا. اچھی بات ہے انشاءاللہ. چلیے خیر, تو یہ مسئلہ انشاءاللہ واضح ہوا ہے. یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے, کہنے کا مقصد ہے کہ محجوریت کے لگنے اور اٹھنے میں 3 اقوال تھے. تفصیل کا قول مصنف کا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک قیل جو ہے کیا کہا کہ نہیں دونوں میں ضرورت ہے محجوریت لگنے اور اٹھنے میں, یہ محقق ہلی کا, ٹھیک ہے. اور تیسرا قول جو کیا شارع کا کہہ رہے کہ نہیں, نہ محجوریت کے لگنے نہ محجوریت کے اٹھنے, دونوں میں سے کسی کے لیے جو کیا حکم حاکم کی ضرورت نہیں, جس کو شارع نے اختیار کیا.
عبارت دیکھیے گا کہ یہ ساری باتیں عبارت میں موجود ہیں نہیں. کہتے ہیں وَيَثْبُتُ الْحَجْرُ عَلَى الصَّفِيِّ بِظُهُورِ صَفَحِهِ وَإِن لَمْ يَحْكُمِ الْحَكْمُ بِهِ. دیکھیے یہ تفصیل کا اور مصنف کا کہہ رہے ہیں کہ حجر جو ہے وہ صفی کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے. کب؟ بظہور صفحہ، کہ جیسے اس سے صفحات ظاہر ہو. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَحْكُمْ الْحَكْمُ بِهِ، گرچہ اس حجر کا حکم جو کیا ہے حاکم ابھی نہ لگائے پھر بھی کیا ہے وہ محجور ہو جاتا ہے. صفی ہوا محجور ہو گیا. دلیل ان کی کیا ہے؟ لِأَنَّ الْمُقْتَضِي لَهُ هُوَ الصَّفَا، اس لیے کہ للحجر، حجر کے لیے جو مقتضی ہے دلیل ہے وہ کیا ہے؟ صفی ہونا، اور وہ صفی ہو گیا تو بس محجور ہو گیا. ٹھیک ہے. فیجب تحقق بتحقق، فیجب تحقق الحجر بتحقق الصفا، بس جیسے ہی وہ صفی ہوتا ہے ویسے ہی وہ محجور بھی ہو جائے گا. بات واضح انشاءاللہ. جی ایک دلیل. دوسری دلیل یہ مصنف کی تفسیر کی دوسری دلیل وَلِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى، وَلِظَاهِرِ، ابھی تفصیل کی مت کہیے، یعنی بس اس کی کہ حکم حاکم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یعنی صفحات ہی کافی ہے محجوریت کے لیے. دوسری دلیل کیا ہے؟ وَلِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، ٹھیک ہے، وہ کہ حق جو لے رہا ہے یعنی جو قرض لے رہا ہے وہ کیا اگر صفی ہو، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے املا کون کرے گا؟ کہ اس کا ولی کرے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ صفی ہو اور جو کیا ہے حاکم نے حکم لگا دیا محجوریت کا تب جب ولی اس کام کو انجام دے گا. بتاؤ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حیث اثبت، دیکھیے حیث اثبتت علیہ الولایہ بمجردہ، اس لیے کہ اس صفی کے اوپر ولایت جاری کر دی گئی ہے دوسرے کی. کب؟ جیسے ہی وہ صفی ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ حاکم حکم بھی لگائے. بتاؤ یہ دو. جی اب آئیے اس تفسیر کا دوسرا حصہ کہ ولا، لیکن اس حجر کے اٹھنے کے لیے ولا یزول حجر عنہ، یہ حجر یعنی ممنوعیت اسے نہیں اٹھتی ہے الا بحکم الحاکم، مگر یہ کہ حاکم حکم کرے. دلیل کیا ان کی؟ لأن زوال الصفا، یہ بھی مصنف کی بات چل رہی ہے تفصیل والی، اس لیے کہ صفاحت کا زائل ہونا یفتقر یعنی یحتاج الی الاجتہاد وقیام الامارات، امارات یعنی کیا؟ نشانیاں. تو یہ محتاج ہے کس کی؟ نشانیوں کی. یہ محتاج ہے علامتوں کی. یہ محتاج ہے سعی و کوشش کی. اور یہ سارے امور کون انجام دے گا؟ کہہ رہے ہیں حاکم جو کیا ہے اپنے خود انجام دے گا یا اپنے ولی کے اپنے مطلب نمائندے کے ذریعے سے، وکیل کے ذریعے سے اس امور کو انجام دے دے گا. بتا دیں انشاءاللہ. لأنہ امر خفی فیرات بلند، کس لیے دیکھیں نا کہ اس لیے کہ یہ رشید ہونا ایک امر خفی ہے، ایک چھپا ہوا پوشیدہ امر ہے. بس اس کے لیے منات معیار کیا ہے کہ حاکم جو کیا ہے اس کی نگاہ کرے، اس کو دیکھ ریکھ کرے. ٹھیک ہے. تب جا کے حکم لگائے کہ اب یہ وہ صفی نہیں ہے اور یہ رشید ہو گیا لہٰذا محجوریت اٹھ جائے گی. یہ ایک قول تھا مصنف کا تفصیل کا. وقیل یتوقفان علی حکمہ لذالک، ایک قول یہ ہے کہ نہیں یتوقفان یعنی دونوں حجر اور زوال. جی حاکم کے مطابق ہاں یتوقفان میں تسنیہ کی ضمیر کسے پلٹے گی؟ دونوں کی طرف. حجر اور زوال حجر، مطلب محجوریت لگنا بھی اور اٹھنا بھی، یہ دونوں کیا ہیں؟ محتاج ہے حکم حاکم کے. دلیل کیا ہے آپ کی؟ لذالک، وہی دلیل جو بھی آپ نے ذکر کی تھی، کیا کہ یہ سب ایک امر خفی ہے، امتحان کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دم سے آپ کسی کو صفی نہیں کہہ سکتے، آپ ایک دم سے کسی کو رشید نہیں کہہ سکتے ہیں. بتا دیں انشاءاللہ. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں میں ہی ضرورت ہے کہ حاکم جو کیا ہے اختبار اور امتحان لے لے، خود لے لے، وکیل کے ذریعے سے لے لے، نمائندے کے ذریعے سے لے لے، اس کے بعد جو کیا ہے اس پہ محجوریت کا یا ممنوعیت کا حکم لگائے یا اٹھا لے. ٹھیک ہے. وقیلا، ایک اور قول، تیسرا قول کہ جسے شارح نے اختیار کیا ہے کہ لا فیہما، کہ دونوں میں ضرورت نہیں. فی الحجر و فی زوال الحجر، دونوں میں ضرورت نہیں ہے کس کی؟ حکم حاکم کی. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْأَقْوَى عِنْدَ الشَّارِعِ، یہی جو کیا شارح کے نزدیک قوی ہے اور یہی ہم لوگوں کو بھی قوی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. لِأَنَّ الْمُخْتَصِي لِلْحَجْرِ هُوَ الصَّفَا، اس لیے کہ دیکھیے اب ان کی دلیل کہ صفاحت جو کیا ہے یہ مقتضی ہے کس کے لیے؟ حجر کے لیے. ٹھیک ہے. انسان محجور کب ہوتا ہے؟ جب وہ صفی ہو. بس صفی ہو گیا تو محجور ہو جائے گا. حاکم حکم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور چیز میں نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صفاحت پلس حکم حاکم یہ مقتضی ہے. بتا دیں انشاءاللہ. صفاحت پلس حکم حاکم مقتضی نہیں کہا گیا، بلکہ صرف صفاحت کو کہا گیا ہے کہ یہ مقتضی ہے. فیجب ان یثبت بثبوتہ ویزول بزوالہ، پس چونکہ صفاحت جو کیا ہے مقتضی حجر ہے، پس اگر صفی ہو گیا تو واجب ہے کہ وہ محجور ہو جائے، حجر کا حکم آ جائے. وہ یزول و بزوالہ، اور جیسے ہی جیسے ہی صفاحت زائل ہو جائے تو وہ حکم محجوریت بھی اٹھ جائے گا، اس سے زائل ہو جائے گا. بتا دیں انشاءاللہ. بتا دیں. جی یہ ایک دلیل. دوسری دلیل کیا ہمارے پاس بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وہ کیا؟ وَلِظَاهِرِ قَوْلِ تَعَالَى فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.
اس میں کہا گیا تھا کہ اگر تمہیں احساس ہو کہ سامنے والا رشید ہو گیا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کا مال دے دو. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تمہیں احساس ہو کہ وہ رشید ہو گیا اور حاکم نے حکم بھی دے دیا ہے تب تم اسے مال دو, نہیں, بلکہ کیا گیا حیث علق الامر بالدفع, دفع کا امر کیا گیا ہے. دفع یعنی کیا؟ یعنی مال کے دینے کا, دفع کرنے کا, دینے کا حکم دیا گیا. حکم کس میں دیکھیں فدفعوا یہ فعل امر ہے جی ٹھیک ہے, دفع کرنے کا حکم دیا گیا ہے, دینے کا حکم دیا گیا ہے. کب؟ عند اناس رشد, جب رشد کا احساس ہو جائے سامنے والے کو. جب سامنے والا دیکھے قلب مند ہو گیا. ہاں بس یہ نہیں کہا گیا کہ اور حاکم کا حکم بھی موجود ہو. فلا یتوقف علی امر آخر, یعنی بس یہ موقوف نہیں ہوگا حکم حاکم کے اوپر, کسی اور چیز کے اوپر. بس بات ہے انشاءاللہ. پڑھیں جیسا کہیے. آسان ہے, ہارڈ ہے, ٹائم لگے گا. یہ تھوڑا سا بہرحال یہ